بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوعات اب بھی بہت ہیں، مشکل یہ ہے کہ وہ طویل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کروں گا اس کو مختصر سے مختصر رکھوں۔ دیکھیے، مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے، لیکن قرائن یہ کہتے ہیں، اور میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر ایران ایٹمی دھماکہ نہیں کر چکا تو اس نے اس کی صلاحیت ضرور حاصل کر لی ہے۔ اسرائیل اتنے دنوں سے دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کی، اصفہان کے قریب، اور جو اس کی تیل کی تنصیبات ہیں اس پر بہت پریشانی کی حالت میں پہنچے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، اور پھر وہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نیتنیاہو تو مانے نہیں، وہ کہتے ہیں جی جو یرغمالیوں نے رہا کریں، بھئی یرغمالی وہ رہا کر دیں، آپ قتل عام کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں، اور 60-65 سال سے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو آپ کی بات کیوں مانے وہ؟ اور یہ دیکھیے، یہ آزاد اور غلام کا فرق ہوتا ہے، نہ ایرانی بات سن رہے ہیں، نہ یمنی سن رہے ہیں، نہ حماس والے سن رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے، دکھ جھیل رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی مستقبل ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم معاشی طور پر دو شرطیں ہیں، معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آزاد لیڈر ہوتا ہے، عمران خان جیسا، مہاتیر محمد جیسا، اور ایک جملہ کہا جاتا اسرائیل سے، اسلام آباد سے، اور اعلان بھی نہ کیا جاتا۔ یہاں ایک اسرائیلی نمائندہ ہوتا ہے امریکی سفارت خانے میں کہ ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم پر عوام کا دباؤ بہت ہو گیا، 1 گھنٹے میں جنگ بندی ہو جاتی، لیکن بھیک کا ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں واشنگٹن کی طرف اور امارات کی طرف اور سعودی عرب کی طرف اور چین کی طرف، تو آپ کی بات کوئی کیوں سنے گا؟ ساری عمر اقبال اسی خودی کا درس دیتے رہے، ساری عمر ہو اگر خود گرو خود نگرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، لیکن افسوس، لیکن یہ ایک دن آئے گا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا۔ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا، یہ سرکاری اخبار رمیز تو کوئی اور ہی شور مچا رہے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، سودا ہو گیا۔ او خدا کے بندو، سودا ہو گیا تو 14 گھنٹے بجلی کیوں بند رہتی ہے عمران خان کمرے کی؟ ابھی تک اس کو شیو کرنے کے لیے بلیڈ نہیں دیا ہے، داڑھی بہت بڑی ہے، میری داڑھی سے بڑی ہے، اور وہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ مورائل تو ان کا ٹھیک ہی رہتا ہے کہ حالت ان کی خستہ تھی، وہ تو بہت اپنا بند صبر کے بہترین لباس پہن کے، جو بھی ہوتا ہے بہترین لباس ہے، مطلب پرتکلف لباس تو نہیں ہے، وہ آتے ہیں اور دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ آج جب ان کو بتایا گیا، فیصل چودھری نے بتایا کہ یہ آپ کے لیڈروں کا حال ہے، کوئی ڈی چوک میں پہنچا نہیں تھا اور یہ حرکتیں کی ہیں اس نے، علی امین گنڈا پور نے، اور فلاں نے یہ کیا ہے، اور یہ، اور کارکن اس سے پریشان ہیں ساری صورتحال سے، اور بددلی ان میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں بامانی جد و جہد، اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ بہرحال بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تو ناکام ہوگا، اور بنی گالہ میں بھی تیاری تھی اور یہاں بھی جاسوسی آلات لگے ہوئے تھے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، عالمی پریشر بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ ٹیلی فون سے دکھاتا ہوں، اس میں میرے کچھ تفصیل تھی کہ ایک ہفتے میں کتنے واقعات ہوئے ہیں عمران خان کے لیے جو صرف بین الاقوامی احتجاج ہوا، اندر تو احتجاج ہوا ہی ہے۔ ارب پتی برطانوی تاجر رچرڈ برینسن کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، یہ بہت مشہور آدمی ہیں، بڑے بارسوخ آدمی ہیں، ان کی بیگم بھی کوشش کر رہی ہیں، سابقہ اہلیہ جو ہیں ان کے بیٹے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹائم جو دنیا کے معتبر ترین جریدے، اکانومسٹ ہے، ٹائم ہے، اس کا جیل میں عمران خان کی صحت کے بارے میں اظہار تشویش، ایڈیٹوریل نوٹ۔ 60 سے زائد امریکی قانون سازوں کا عمران خان کی رہائی کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط۔ برٹش پارلیمنٹ میں بھی احتجاج کی آواز بلند ہو رہی ہے، ابھی کچھ اطلاع ملی تھی، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ 20 ارکان جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ مشہور امریکی صحافی مہدی حسن کا زلفی بخاری سے انٹرویو۔ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، اندر سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے، اور یہ کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں۔ شہباز شریف صاحب اور پنجاب کی حکومت شعبدہ بازی کر رہے ہیں، وہ ایک مریض کو ہیلی کاپٹر میں لایا گیا اور اس کی اتنی تصویریں جاری کی، وہ ہنس رہی ہیں، چیف منسٹر صاحبہ ہنس رہی ہیں، مریض کی حالت غیر ہے، تو وہ پریشر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی جی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے اس مہینے کے شروع میں ہی طے ہو گیا تھا جی، ورنہ تو بارہ جب چاہیں گرفتار کر لیں، جب چاہیں گے۔ ظہیر الدین بابر کی حکومت ہے، چنگیز خان کی حکومت ہے، سکندر اعظم کی حکومت ہے، کیا مذاق ہے یار، جھوٹ بولتے ہیں اور حیا چھو کے نہیں گزرتے۔ جو فیڈ کیا گیا
وہ جیت گئی تھی اسٹیبلشمنٹ. وہ نجم سیٹھی صاحب بھی وہ بجا رہے تھے ڈنکا اس کی فتوحات کا، اور رو بھی رہے تھے ذات کہ بھائی وہ نہیں ہے، اس میں بڑی خامیاں رہ گئی، نئی ترمیم لانا پڑے گا. ہم 3 دن پہلے 4 دن پہلے کہہ چکے ہیں، اطلاع دے چکے ہیں کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی، 28ویں ترمیم بھی آئے گی. بالکل 10 سال کا منصوبہ ہے. یہ کسی کے دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ 10 سال میں پاکستان معاشی طور پہ بڑی ترقی کر جائے گا. بھیک میں $1 مل نہیں رہا، ڈکو ڈک کے صرف حصے بیچے ہیں. چینی پریشان ہے الگ، امریکی آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. لیکن دیکھیے جو ایسٹ ہے وہ یہ ہے عمران خان کا استقلال اور کروڑوں لوگوں کی محبت اور پورے عالم اسلام دنیا بھر کی. یہ ہے قدرت کا اشارہ. پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو چکا ہوگا، اب تک کوئی تفصیلات تو نہیں آئیں، اور تفصیلات میرا خیال ہے جاری کریں گے بھی نہیں. اور بہت طویل ملاقات ہوئی ہے اپنا راجہ سلیمان اکرم راجہ کی ان سے، اور انہوں نے میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. باتیں نکلتی ہیں اور پھیلتی ہیں اور دھڑے بنتے ہیں، اور لیڈرشپ کی دوڑ ہے. اور اہمیت کی سلمان اکرم راجہ میرا خیال ہے کہ کرائن یہ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈیبل آدمی ہیں، اور ان میں جوش و جذبہ بھی ہے، محنتی آدمی بھی ہیں، قانون کو بھی ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور وہ کوئی لجاجت بھی ان کے لہجے میں نہیں ہے جو اکثر لیڈر. وہ اپنا آج گور صاحب نے کمال کر دیا جی، ہم تو حیرت زدے رہ گئے. کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے، یہ نہیں ہوا. بھائی آپ کو ان وضاحتوں کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ 2 ٹکے کے آدمی جو افواہیں پھیلاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، تو ان کو جواب دینے کی پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ کوئی کارکن جواب دے دے کوئی اس کا مناسب. اول تو میڈیا میں ان کو جواب دے، سوشل میڈیا انہیں خود نمٹا دیتا. تو سائیکل جو ہے وہ شاہین اپنا صاحب نے، ایڈوکیٹ نے، انہوں نے انکشاف، شعیب شاہین نے انکشاف کیا، 25 دن کے بعد سائیکل واپس کیا گیا. کیا ہے وہ سائیکل؟ وہ ایک چھوٹی سی سائیکل ہے، میرے کمرے میں پڑی ہوئی ہے کونے میں. 60-70 ہزار روپے کی ایک بائیسیکل ہوتی ہے ورزش کے لیے، ممکن ہے وہ ذرا بہتر ہو. 25 دن کے بعد، کوئی حد ہے. بھلے اس کے جو لفظ ہے وہ تو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. ایک غیر مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو پریکٹس کرنے والے وکیل ہیں ان کو 200 غیر مصدقہ ہے، میں ابھی کوشش کروں گا پتہ کروں اس کا، اور یہ پاکستان سے اوریجنیٹ نہیں ہوئی، باہر سے خبر آئی ہے کہ کوئی 2500 پلاٹ دیے گئے ہیں وکیلوں کو. وکیلوں سے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی امید رکھے ہی نہیں، یہ بڑکے مار رہے ہیں، اور وہ بھی بعد از وقت. اختر مینگل صاحب کے سابق ایم پی اختر حسین لانگو جو ان کے سیکٹری ہیں، ان کی پارٹی کے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے خزانچی بھی ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا. اختر مینگل صاحب پہ بھی سنا دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا ہے. ان سے پوچھا گیا آج ایک ٹی وی پروگرام میں کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تھا، آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تھا، تو آپ پھر اعتبار کر لیتے ہیں نون لیگ پہ، نواز شریف پہ، شریف خاندان پہ. انہوں نے کہا ہم تو نیک نیتی سے کرتے ہیں اور یہ وہ. اس کا اصل جواب یہ تھا کہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے زندگی بھر، اور ہم سے غلطی ہوئی. بھائی آپ کو وہ الائز ڈھونڈنے چاہیے، اور کوئی الائی نہ ملے تو سب سے بڑا جو قرآن مجید کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو عوام کی تائید چاہیے. میڈیا ان کے ساتھ سمپیتھیٹک ہے، اور وہ اپنا مقدمہ لڑے عوام میں. اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت نہیں چلے. کیسے نہیں چلے گی جمہوریت؟ جمہوریت اسی طرح چلتی ہے، قربانیاں دینے کے بعد، تکلیف اٹھانے کے بعد. یہ اچھا ہوا کہ بلوچستان کے بعد اور دیہی سندھ کے بعد اور دیہی بلوچستان کے بعد پنجاب نے بھی بھگتا ہے، تو یہ بڑا اچھا ہوا، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے بات کی. ایران پر حملے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، آپ سے عرض کیا، پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایران بہت بری طرح ریٹیلیٹ کرے گا. اس کے پاس یمنی ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ حماس کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ جو ہیں وہ 1 انچ جگہ نہیں لے سکے، 1 انچ لیبنان میں حزب اللہ سے. لوگ ان کے ضرور مارے گئے، نقصان بہت ہوا ہے، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے. اور ایٹمی دھماکہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پرلے درجے کے احمق ہیں، اگر کولڈ ٹیسٹ نہ کیا ہو اور اب تک تیاری نہ کر لی ہو. ایسے احمق نہیں ہو سکتے ایرانی. سعودیوں نے بہرحال جواب دے دیا ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ بلنکن گئے ان کے پاس، محمد بن سلمان کے پاس، کہ جی ہمارے وہ ان کے رہا کرا دیں. وہ تو تلا ہوا ہے کیونکہ یہودی لابی بلیک میل کر رہی ہے دونوں صدارتی امیدواروں کو کہ ہمارے وہ رہا کرائیں اپنے یرغمالی. بھائی یرغمالی رہا کرائیں، آپ نے لاکھوں آدمی قتل کر ڈالے، ان کی سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے،
اور ساری دنیا لعنتیں بھیج رہی ہے ان پہ، عالمی عدالت انصاف فیصلہ دے رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا ملک ان کا سفیر واپس کر رہا ہے، ساری دنیا میں ساری ان کی 75 سال 80 سال میں جو ہمدردی انہوں نے سمیٹی تھی، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، 45 اور جناب 55 اور 25 کتنے 80 سال کے 79 ایئرز میں جو ہمدردی انہوں نے سمیٹی تھی، بلکہ عالمگیر جنگ شروع ہوتے ہی ہو گئی تھی، اس حساب سے تو 83 ایئرز 85 ایئرز بنتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، عمران خان ہیں اور کارکن ہیں اور ان کے ووٹر ہیں اور جیلی حکومت ہے اور دباؤ بڑھ رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا شام میں کہ حضور والا دنیا کا دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، یہ حساب کی جنگ ہے، اس کے لیے توکل چاہیے، صبر چاہیے، رونے پیٹنے سے اور تانا زنی سے۔ یہ جو ہے نا جی ایسا ظلم تو کبھی تاریخ انسانی میں نہیں ہوا، جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نا، یہ یا تو فہم نہیں رکھتے یا اندر ان کے مایوسی بڑی گہری ہوتی ہے، اندر سے بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ اور 2 عالمی جنگوں میں 10 کروڑ آدمی سے زیادہ قتل ہوئے، 5 کروڑ تو ریڈ انڈین قتل ہوئے، 5 کروڑ کالے اغوا کیے گئے امریکہ میں، اور آئے دن دنیا میں اس طرح کے قتل عام ہوتے ہیں۔ حماس پہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، 80,000 آدمی شہید ہوئے، ایران میں 80,000 آدمی شہید ہوئے تھے۔ آزمائش تو جب آتی ہے تو اسے رونے پیٹنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان جو اپنا شعر پڑھا کرتے تھے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، تو یہ اس سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے جو واقعہ برکس کا ہوا ہے، دنیا بدل رہی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری وہاں نہیں گئے، یوکرین اور وہ روس کا کوئی مسئلہ تھا، کانفرنس تھی اس پہ یوکرین پہ، وہ برکس کے اجلاس میں گئے ہیں، اور برکس کی جو آبادی ہے اور جو وسائل ہیں وہ G7 سے زیادہ ہیں۔ 2 دن اپنا وہ صدر پیوٹن تقریر کرتے رہے، ڈالر کی بالادستی ختم ہونی چاہیے، کسی ایک ملک نے اعتراض اس پہ نہیں کیا۔ ابھی بعد میں بہت سر کہہ رہے ہیں کوئی میکنزم بنا نہیں ہے، ابھی کوئی ادارہ بنا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، بس ادارے بن جائیں گے once you are determined۔ تو یہ تو ٹیکنیکل کام ہے، of course it takes time۔ تو پہلی دفعہ عملی طور پر امریکی زوال کا آغاز ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی عالمی طاقت ایک دن میں پسپا نہیں ہوتی، لیکن ڈالر میں ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں، اگر ڈالر کی بالادستی ختم ہو گئی تو امریکی بالادستی ختم ہو گئی۔ 70% ڈالر تو دنیا میں ہے، امریکہ میں تو 30% ہے۔ 71 میں وہ ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا سونے سے، اب سونا ہے چین کے پاس سارا، اور چینیوں نے طویل منصوبہ بندی کو، چینی بڑے سخت جان ہیں، امریکہ کی 6 نسلیں تمول میں 7 نسلیں گزر چکی ہیں آسودگی میں۔ امریکیوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی، نہ ویتنام میں، نہ عراق میں، نہ افغانستان میں، سارے وسائل جھونک دیے، 2000 ارب ڈالر خرچ کیے یہاں پہ اور جھک ماری اور ہار کے گئے۔ یہی حالت ویتنام میں ہوئے، 36,000 آدمی مارے گئے تھے۔ عراق میں آج کس کا رسوخ زیادہ ہے؟ ایران کا زیادہ ہے، اس لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ہارتے اس وقت ہیں جب دل ہار جاتا ہے۔ پھر بات لمبی ہو گئی، میں بھی چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش۔ شام کو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔